ویلکم بیک ناظرین. ورلڈ پولیو ڈے کے حوالے سے اب ہم اپنے اس سیگمنٹ میں پولیو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ بارہا میں بھی آپ سے کہہ رہی ہوں اور ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ ایک پرابلم رہ گیا ہے. 2-3-4 ممالک جو آخری بچے ہیں جہاں سے پولیو کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے, ادروائز سب ملکوں نے اس سے فائٹ کر لیا ہے اور مینڈیٹری کیا ہے اس بات کو کہ وہاں پولیو نہ ہو. ہمارے یہاں جو ابھی تک خطرہ یا خدشہ ہے, ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ایک اور مہمان بھی موجود ہیں, ان کو بھی ہم شامل کریں گے اس گفتگو میں. لیکن جو یوزلی دیکھنے میں آتا ہے, جیسے فرح کا اپنا پوائنٹ تھا کہ جی سیکیورٹی ایشوز کے تحت لوگ دروازے نہیں کھولتے یا ان کو انٹرٹین نہیں کرتے جو لیڈی ہیلتھ ورکرز آتی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ایک اور سوچ بھی ہے. ایک پرانی سوچ, جب پولیو ویکسینیشن شروع ہوئے تھے یا اس پہ فورس کیا جا رہا تھا تو لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ شاید ہماری فیملی روکنے کے لیے کوئی ایجنڈا ہے یا کوئی پروگرام ہے, اس سے ہماری فیملی رک جائے گی, ہمارے بچوں کی تعداد کم ہو جائے گی. خیر اس کے بعد پھر لوگوں کو لگا کہ بچوں میں یہ بیماری شاید پھیلے گی یا کسی قسم کا یہ پروپیگنڈا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو ٹائم آفٹر ٹائم کلیئر کیا گیا ہے. آج کافی لوگ اپنے بچوں کو پولیو ویکسینز پلاتے ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ نشان لگا دیجئے بچے کے کہ آپ نے پلا دیا, اگر آپ کی یہ ڈیوٹی ہے ہمیں نہیں پلوانا ہے. لوگوں کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ساری ویکسینز ایکسپائرڈ ہیں. ان کے خیال میں ہمارے حکومتی محکمے جن کے جتنے بھی کارنامے یا کامیابیاں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, نیوز چینلز کے تھرو آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں, تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اپنے کام میں بہت زیادہ ویجیلنٹ نہیں ہیں, نہ انٹرسٹ زیادہ لیتے ہیں. تو اسی بات کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سارے لوگ اسی طرح کے ہیں, اور اگر یہ ویکسینز بھی کہیں سے آ رہی ہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ٹھیک ہوں گی نہیں ہوں گی, ان کا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ مینٹین ہوگا یا نہیں ہوگا. اس کے لیے بھی آپ ایک چیک کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ لائنز ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہی ہمیں بہتر طریقے سے بتائیں گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسما خان, جنرل فزیشین ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فرسٹ کلاس. پولیو کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کروں گی. ایک اور مہمان ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا بھی میں انٹروڈکشن کراتی چلوں. پہلے تو میں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی جس چینل میں تھی, انہوں نے ٹی وی سے ہمارا پروگرام دیکھ کے آبویسلی اس کا لوگو اینڈ ساری چیزیں اسی طرح کا ایک مگ ہمارے لیے بنایا تھا. اینڈ جب سے میں آج ٹی وی میں آئی ہوں یہ آج صبح یہ دیکھتے ہیں, اور مگ انہوں نے ہمارے لیے بنایا ہے کیونکہ یہ ان کا کام بھی ہے, گرافک ڈیزائنر ہیں. محمد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم میم, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, بہت خوشی ہوئی آپ کو یہاں دیکھ کر, اور اس کے لیے بھی بہت خوشی ہوئی. یہ آج بھی اس کا لوگو بھی انہوں نے ساتھ میں بالکل اسی طریقے سے لگایا ہے, تو ویری گڈ, بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور یہ اس فورم پہ پہلا مگ ہے جو میری پکچر کے ساتھ یا اس لوگو کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. محمد آصف ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, ان کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی. محمد آصف بہت یہ آج اس لیے نہیں آئے کیونکہ انہوں نے یہ مگ پرنٹ کیا ہے ہمارے لیے, بلکہ یہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کی ایک اسٹرگل رہی ہے. ان کو خود بھی پولیو ہوا بچپن میں, اور لیکن اس کے بعد آج ہمارے لیے یہ ایک سکسیس سٹوری ہے, اس کے تحت سامنے آئے ہیں. پولیو ویکسینز پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیو ہونے کے باوجود شاید بہت سارے لوگوں کو یہ ڈیفیکلٹ لگتا ہو کہ آپ نے ڈفرینٹ اداروں میں جانا ہے, کام کرنے ہیں, ان کی بہت سی ٹریولنگ ہوتی ہے. کچھ عرصے سے میں ان کو جانتی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کافی وہ والے کام جو شاید عام لوگوں کو بہت ہیسل والے لگتے ہوں گے, وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ باہمت طریقے سے, جس سے مورل آف دا اسٹوری یہ ملتا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی چیلنج ایسا آ بھی جائے جہاں آپ کی صحت کو چیلنج ہے, کسی اور چیز کو چیلنج ہے, تب بھی اگر آپ کی ول پاور مضبوط ہو تو آپ بڑے کام کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہو. آپ اپنی زندگی خود بنا سکتے ہیں. اینڈ ہی از ٹیکنگ کیئر آف ہمسیلف اینڈ ہز فیملی, کیونکہ آپ اکلوتے بیٹے ہیں میرے. جی نہیں, 2 بھائی ہیں ہم, جس میں ڈیپینڈ میرے پہ یہ سارا ہے. اچھا, ڈیپینڈنسی فیملی کی آپ پر. جی بالکل. اوکے, بہنیں وغیرہ؟ جی 4 بہنیں ماشاءاللہ, اور ابو ہیں ریٹائرڈ ہیں, امی کی ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی تھی. ٹھیک. تو ابھی جو بھی ہے تمام ذمہ داریاں فیملی کی وہ میں ہی مینج کر رہا ہوں. وہ آپ لوگ آپ پہ کرتے ہیں. ویری گڈ. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ فرح نے ہمیں کافی ہنسایا. فرح تھینک یو, آپ یہاں پر آگے بیٹھ گئی. تو کیا کہہ رہی تھی آپ بریک پہ, تھوڑا سا بتا دیں, مجھے اتنی ہنسی آئی, آنسو آ گئے آنکھوں میں. میں کہہ رہی تھی کہ پلاؤ بہت اچھا بنا ہے. یہ ہنسنے والی بات تھی. اوہ یس, پلاؤ تو دیکھیں آپ لوگ,
ایک دفعہ اس کیمرے، یہ کیا بات ہے، بڑی دیر کلرفل سا لگ رہا ہے. تبھی تو وہ کیمرہ فکس تھا اس پر. آپ سمجھ ہی نہیں تھی اس بات سے. نہیں، میں یہاں سے کیونکہ اگر میں کیمرہ کی ڈائریکشن دیکھ رہی تھی تو مجھے اس کو دیکھ کے بڑی ہنسی آ رہی تھی، لیکن فائنلی آپ نے پلاؤ دیکھا اور بڑی خوشبو بھی آ رہی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے نا؟ تو آپ کے خیال میں یہ پلاؤ ہیلدی لگ رہا تھا آپ کو شکل سے؟ شکل سے تو کافی ہیلدی لگ رہا تھا. پوری ویجیٹیبلز اور ہر چیز اس میں ایڈ کی ہوئی ہے. ہر چیز ایڈ کی ہوئی تھی، ٹیسٹی بھی ہوگا ویسے. اوکے، ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے محمد آصف سے. تو محمد آصف، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا، یہ obviously کیونکہ ایک چیز یہ اس وقت ہوئی جب ہمارے پاس یہ بلیسنگ اس طرح سے نہیں تھی یا یہ اویئرنیس اس طرح سے نہیں تھی کہ ہمیں ویکسینیشنز اور بھی چیزوں کی نہیں ہوتی تھی. میرے خیال میں وہ پیدائشی ٹیکہ ایک لگتا تھا اور اس کے بعد تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اسٹارٹنگ میں ہوتا یہی تھا کہ نا انجیکشن 5 انجیکشن ہوتے تھے یا 7 آئی تھنک سو، وہی لگتے تھے. تو اسی کی وجہ سے ہوا یہ کہ ریسنٹ جب مجھے انجیکشن لگا تو اس کے 1 سے 2 دن بعد مجھے نا فیور نے لے لیا. فیور بخار ایسا ہوا کہ وہ بہت یعنی کہ خطرناک تھا. تو پھر وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے مجھے. وہاں پہ جب دوسرا جو نارملی بخار کو کور کرنے کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے تو اس نے ریئیکشن کیا جس کی سیکنڈ ڈے نا میری یہ تمام دھڑ اور یہ دونوں لیگس جو ہیں وہ ورکنگ کرنا بالکل چھوڑ گئیں. تو اس وقت سے پھر کافی اسٹرگل گھر والوں نے کی. وہ کافی یعنی کہ مالش وغیرہ جو جس نے کہا تو اس طرح انہوں نے کیا. ابھی الحمدللہ اتنا ہے کہ صرف نا 1 لیگ کام کرتی ہے، 1 لیگ بالکل کام نہیں کرتی. تو اس سے ہی جو بھی میری ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی ورکنگ ہے تمام نا صرف اسی کے تھرو ساری. اگر میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں تو میں ابھی کوئی کام نہیں کر سکتا. جب تک میں کھڑا نہیں ہوں گا تب تک یہ لیگ بھی کام نہیں کرے گی. اچھا. تو وہ ویسے یعنی کہ لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ان تمام جو پرابلمس اسٹارٹنگ میں آئیں میرے ساتھ ہوئیں، اس کے باوجود کافی امپروومنٹ ہے. اللہ نے مجھے ہمت دی، اسٹرگل کرنے کی جستجو پیدا ہوئی میرے میں. جو یعنی کہ میں نے چیز دیکھی اس چیز کو آگے کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ اس میں اللہ کا شکر ہے کہ امپروومنٹ بھی آئی. نہیں بالکل، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں. یہ 5 سال سے پہلے یہ مجھے جو ہوا تھا وہ 6 منتھ کے اندر ہوا تھا. اچھا، آپ 6 مہینے کے تھے جی اس وقت. اچھا. اور میرے گھر والے بتاتے ہیں کہ نا وہ عموماً تو بچہ 1 سال وغیرہ جب 1 سال کمپلیٹ ہونے والا ہوتا ہے تب وہ چلنا اسٹارٹ کرتا ہے. لیکن میری رننگ نا اسی وقت اسٹارٹ ہو گئی تھی، چلنا میں نے شروع کر دیا تھا. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا سب کچھ. اچھا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. بہت بہترین طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ لوگ اپنی بیسک نیسیسٹیز جو ان کو نہیں مل رہی ہیں انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ پہلے یہ ملیں گی تو اس کے بعد ہم پولیو کے ڈراپس بنوائیں گے. ان کی کیونکہ زندگی کا مقصد ہی ظاہر ہے ڈفرینٹ ہو گیا نا. جب بیسک چیز ہی نہیں ہوگی، جب تک آپ کی کمیونٹی ریئلائز ہی نہیں کرے گی کہ اس سے نہیں کہ اپنے بچوں کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے نا، اس سے کسی کا کیا جائے گا. ان کے اپنے بچے سب سے زیادہ جو ہے وہ معذوری کا شکار ہوں گے، متاثر ہوں گے. لیکن وہ جب تک اس ایسوسیشن کو سمجھیں گے نہیں تو وہ تو اپنا ہی نقصان کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں کہ کس وجہ سے پولیو ہو جاتا ہے اور کیسے اس کا جراثیم ٹریول کرتا ہے، تاکہ وہ صفائی کا اور ان سب چیزوں کا مائیں خاص طور پہ دھیان رکھیں. دیکھو، پولیو ایک وائرس ہے اور یہ وائرس جو ہے یہ بیسیکلی اوروفیکل روٹ سے ہوتا ہے. یعنی کنٹامنیٹڈ واٹر ہے، کنٹامنیٹڈ فوڈ ہے، مطلب گندی غذائی اشیاء کو ڈھانپ کے نہ رکھا جائے، یا تھوک سے یا بلغم سے جو ہے نا یہ جراثیم وائرس جو ہے وہ ایک شخص سے دوسری شخص میں اسپریڈ کر سکتے ہیں. صحیح. ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے بھی کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ کانٹیکٹ یعنی پولیو جس کو ہے اگر اس سے ڈائریکٹلی آپ ملے تو ایک ماں ہے وہ کسی ایسے بچے کو ہینڈل کر رہی ہے جس کو سب کلینکل پولیو کے وائرس جس نے انفیکٹ کیا ہوا ہے اور اسی انہیں ہاتھوں سے وہ اپنے باقی بچوں کو بھی ہینڈل کر رہی ہے، تو اسپریڈ تو اس سے ہوتا ہے کہ فیملی میں. اب پولیو وائرس اگر کسی شخص کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے تو وہ اس کی تھروٹ میں ملٹیپلائی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے پورے غذائی جو نظام ہاضمہ ہے اس میں وہ ملٹیپلائی کرتا ہے. وہاں سے بلڈ میں جاتا ہے اور بلڈ سے پھر وہ ہمارے برین پہ اور اسپائنل کارڈ کے اوپر وہ افیکٹ کرتا ہے. اب ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے 100 اگر کیسز ہیں فار ایگزامپل تو اس میں سے 90% سب کلینکل ہوتے ہیں، جو فیور ہوا، مائلڈ ریش ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پولیو وائرس تھا. اس میں سے کچھ پرسنٹیج ایسی جیسے 9%، اس 100 میں سے 9 ایسے ہیں جن کو سب فیور اپیئر ہوا،
نیک اسٹفنس تھی، بیک پین تھا، میلیز تھا، جو جنرلائز سمٹمز ہوتی ہیں کسی بھی فیور اور اس کی وائرل فیور کی، وہ سب اپیئر ہوئی، لیکن وہ اتنا اسٹرانگ وائرس نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ اسپائنل کارڈ پہ جا کے اس کو پرماننٹ افیکٹ کرتا. 1% کیسز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پرماننٹ ڈیمیج کی طرف لے جاتے ہیں. اب اس وائرس سویئر قسم کا ہوتا ہے، وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اسپائنل کارڈ کو کس لیول پہ جا کے اس نے متاثر کیا ہے. جتنا ہائر لیول ہوگا اتنی پرابلم زیادہ ہوں گی. کبھی کبھی اتنا مطلب اس سے ریسپریٹری پرابلمس ہوتی ہیں، بچہ سروائیو ہی نہیں کر پاتا اس میں. لیکن موسٹ آف دا ٹائم یہ ڈیتھ ریٹ اس میں کم ہے. زیادہ تر جو ہے نا وہ پرماننٹ ڈسیبلٹی جو ہوتی ہے اس میں جن مسلس کو وہ اسپائنل کارڈ کا ایریا پرووائڈ کر رہا ہے، سپلائی کر رہا ہے، وہ مسلس جو ہے نا وہ پھر ایٹروفیڈ ہو جاتے ہیں. لیم شارٹ ہو جاتا ہے، مسلز ایٹروفیڈ ہیں، بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل فلیسڈ پیرالائسس میں چلے جاتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سینیٹری جو آپ کا نظام ہے وہ بھی کافی کاؤنٹ کرتا ہے. وہ بچے جن کو مائیں ہینڈل کرتی ہیں، آپ ان کو واش روم لے کر جاتے ہیں، دین یو ہیو ٹو کلین دیم اینڈ یور سیلف. اپنے بھی ہاتھ ساتھ رکھیں، تو وہ اس سے بھی یہ جراثیم پھیلتا ہے. ایک انفیکٹڈ پرسن جو ہے وہ 5 to 35 days جنرلی کہا جاتا ہے، اور اگر فیور ہوتا ہے تو 7 to 14 days اس ڈیورنگ فیور جو ہے وہ باقی سب کو وائرس اسپریڈ کر سکتا ہے. اس ڈیوریشن میں بہت زیادہ کاشیسلی جو ہے وہ ان کی ہینڈلنگ ہونی چاہیے ایسے بچوں کی. اور باقی یہ کہ یہ ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ اسپریڈ ہوتا ہے. جیسے ان کے ساتھ کیس ہوا کہ جیسے ان کو انجیکشن لگا. 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ ملٹیپل انجیکشنز کی ڈوزز ہوتی ہیں جو فل امیونٹی ڈیولپ کرتی ہیں. اگر کوئی ایک بچہ ہے جو پولیو وائرس سے متاثر ہے، وہ 5 to 35 days کا ٹائم ہے. اس دوران اس کو آپ ماں جا کے انجیکشن لگواتی ہے، ویکسین کرتی ہے، اور وہ جو وائرس ہے وہ اسی وقت اس کو اٹیک کر چکا ہوتا ہے. تو ایک رانگ ایسوسیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں نے انجیکشن لگوایا اس وجہ سے اس بچے کو پولیو ہوا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. لائیو ایٹینیویٹڈ ہوتی ہے ویکسین. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اس کی جو اینٹی جینسٹی ہوتی ہے، جو اینٹی باڈیز پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس وائرس میں چھوڑتے ہیں. باقی اس کی وائرس کی جتنی ڈیزیز پروڈیوسنگ جو ایریا ہوتا ہے اس کو ریموو کر رہے ہیں. سیم از ود ہیپیٹائٹس نا. لوگ کہتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس کی ویکسین کرانی ہے تو پہلے آپ چیک کرائیں کہ آپ کو خدا نخواستہ ہے تو نہیں، ادروائز وہ پھر نیگیٹو امپیکٹ آپ پہ ڈالتی ہے. اس مسئلہ یہ کہ یہ جو پولیو کا ہے اس کو ہم اتنے بڑے لیول پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہر بچے کا تھروٹ کا سویب لینا بالکل ایک نہیں ہے کہ تھروٹ سویب لو، اس کو کلچر کراؤ. پولیو ویکسین تو وائرس تو نہیں ہے، اس کے بعد ویکسینیٹ کرو. ویسے بھی اب جب سے یہ اورل ویکسینز آ گئی ہیں اس وقت سے اور بہتر ویکسینز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو چکی ہیں. اچھا آصف، مجھے تھوڑا سا بتائیے گا، ابھی تو ٹائم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کانفیڈنس بھی دیا، ہمت بھی دی، بہت کرم ہے، لیکن ایک ٹائم وہ ہوتا ہے نا جب آپ تھوڑا تھوڑا ہوش میں آنا شروع کرتے ہیں بچپن کے بعد، اور اس کے بعد آپ چیزوں کو ریئلائز کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ کمپیریزنس شروع کرتے ہیں. ایسے بہت سے والدین ہیں جن کے بچے پولیو کا شکار ہوں گے، ان کو پولیو ہو گیا ہوگا. آپ ان کو کچھ بتانا چاہیں گے کہ کیا بچے کی اپنی فیلنگ ہوتی ہے، کیا اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کی فیملی کو یا ماں باپ کو کہ وہ کس طرح کا سپورٹ سسٹم بنے اپنے بچے کے لیے؟ ویسے تو اللہ نہ کرے کسی کو ہو، لیکن نا اگر بالفرض کی کوئی افیکٹڈ ہو بھی گیا ہے تو اس کے لیے اسٹارٹنگ میں ہوتا یہ ہے کہ نا جب کیونکہ اس وقت اسٹکس کا کسی کو معلوم نہیں ہے نا کہ وہ کس طرح یوز کرنی ہے، تو عموماً یہ ہم وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ رینگ یا اس طرح چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کائنڈلی اگر بالفرض اس طرح کا ہے اور نہ وہ کسی کو ہو گیا ہے تو وہ پہلے اس کو انکریج کریں، ان کو اس طرح مائل کریں کہ وہ تھوڑا سا اٹھنے کی طرف مائل ہوں. جب وہ اٹھیں گے زمین سے تو تبھی یعنی کہ وہ کوئی ان میں اسٹرگل آئے گی، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش ہوگی. میرے ساتھ بھی ہوا یہی تھا کہ پہلے میں صرف گھٹنوں کے بل چاہتا تھا. اب اسٹارٹنگ میں جب وہ مجھے اسٹکس دی گئیں تو اسٹکس کا تو خیر وہ میرے لیے بہت مشکل تھا. پہلے میرے شوز بنوائے گئے جو دونوں ٹانگوں کے لیے. شوز ایک ہوتے ہیں جس کے تھرو آپ نا جو آپ کی لیگس ہیں وہ بالکل نا اسٹریٹ ہو جاتی ہیں. اگر آپ نے اس کو موو بھی کرنا ہے یا وہ اپ اینڈ ڈاؤن کرنا ہے تو پھر لاک آپ کھولیں گے اور پھر اس طرح. تو وہ مجھے یعنی کہ اس میں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آئی اس سے. تو پھر وہ میرے ہٹا دیے گئے. پھر مجھے اسٹک پہ آہستہ آہستہ کھڑا کرنا اسٹارٹ کیا گھر والوں نے. تو جب وہ اسٹارٹ ہوا میں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ امپروومنٹ آئی. پھر وہ اسکول بھی اسی طرح میں جاتا تھا. تو کائنڈلی اگر بالفرض اس طرح کا کسی کو ہو گیا ہے تو پہلے اس کو اسٹارٹنگ تو کچھ کریں وہ اس کے لیے، تاکہ پھر وہ آگے اب جب وہ یہ چیز اسٹارٹ ہو جائے گی تو وہ آگے بھی امپروو کریں گے. ٹھیک ہے، ایک بریک ہمیں لینا ہے. اس کے بعد آپ یہ بھی بتائے گا آصف کہ ہمارے ملک میں ایسے نظام نہیں ہے اکثر جگہوں پہ کہ اگر پولیو افیکٹڈ لوگ ہیں تو وہ سیڑھیاں کیسے چڑھیں گے جہاں لفٹ نہیں ہے.
بس پہ کیسے چڑھیں گے اگر ان کو ٹریول کرنا ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اسکول میں, شاپنگ مالز میں, جیسے بیرون ممالک میں باقاعدہ ان کے لیے فیسلٹیز ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے. ہمارے یہاں کیا کیا ایشوز ہیں, کیونکہ آپ اس کو گو تھرو کرتے رہے ہوں گے اور آج آپ سیٹلڈ ہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ بہت سارے لوگوں کی زبان بن سکتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا وہ ایکسپلین کریں رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. پولیو ویکسینز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, سنس آج ورلڈ پولیو ڈے ہے, پولیو ویکسینز, اور ساتھ ساتھ میں آصف نے ہمیں کچھ چیزیں بھی بتائیں. میں چاہتی ہوں آصف بریفلی آپ بتائیے کہ ہمارے یہاں اور چیزیں کیسے, نظام کیسا ہونا چاہیے, ویدر آپ آفیسز کی بات کریں, کالجز, اسکولز کی بات کریں, ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی بات کریں, کہ اگر پولیو افیکٹڈ لوگ ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جی ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس میں ہے یہ کہ اس طرح جو جو ہم لوگ ویسے نارمل پرسنس جو آج کل یہاں پہ ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ, ایک تو اس میں کسی طرح کی ہمارے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں, نمبر ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کہ آپ کسی کو رکنے کے لیے تھوڑا سا کہیں کہ آپ اسٹاپ پہ تھوڑا رک جائیں تاکہ نا وہ جو ڈسیبل پرسن ہے وہ ایزیلی اس پہ چڑھ جائے یا ایزیلی اتر جائے, تو ایسا بالکل بھی نہیں کیا جاتا. عموماً ہمیں چڑھتی بس میں چڑھنا اور سم ٹائم اترنا اس طرح پڑتا ہے. ہوا بھی یہی ہے کہ کئی بار مجھے بھی اس طرح کا پرابلم کا سامنا کرنا پڑا, ایک دو بار میں گرا بھی ہوں. تو اگر میں نے اس چیز کو کیا ہوا ہے, میرے ساتھ یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو میری اسپیشلی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ کچھ اس طرح بھی سوچیں کہ نا اگر جو انجرڈ ہو چکے ہیں, جو آنے والا ہمارا جو جنریشن ہے, تو اس کو یہ جو ہم فیس کر چکے ہیں اس طرح کی پرابلمس کا سامنا فیس نہ کرنا پڑے, اس طرح کی پرابلمس کو فیس نہ کرنا پڑے. جی ڈاکٹر صاحبہ, ہم کچھ خاص ڈسکشن کرنے والے تھے لیکن میرے ذہن سے وہ ابھی نکل گئی ہے. جو پوائنٹ ہم نے سوچا تھا کہ ہم کچھ فرا ڈسکس کر رہی تھی, بریک میں ہم اتنی ساری باتیں ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ بہت سی جو مائیں ہوتی ہیں, ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور 6-6.5 سال کا بچہ ہے, وہ بھی ضد کر رہا ہے کہ مجھے بھی ڈراپ پینے ہیں, تو ان کی امی کہتی ہے چلیے ان کو بھی پلا دیں, تو اس کے کوئی سائڈ افیکٹس تو نہیں ہے؟ بیسیکلی دیکھو سائڈ افیکٹ سچ کچھ نہیں ہے, لیکن اس وقت بھی جیسے میں آپ سے ڈسکس کری تھی کہ ان کے پاس ہم جیسے وٹامن اے کے ڈراپس بھی اکثر پولیو ویکسین کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس ایسے کسی سچویشن میں تو وٹامن اے کے ڈراپس بھی دیے جا سکتے ہیں, تو وہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اور اب کسی بھی چائلڈ اسپیشلسٹ اور کہیں بھی آپ کو ڈراپس اویلیبل نہیں ہوں گے, اب یہی طریقہ ہے. جب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, جو 3 days کی ہم کمپین اسٹارٹ کرتے ہیں, اسی کے ذریعے جو پولیو ویکسین دی جا رہی ہے وہ سب کو جنرلی دی جا رہی ہے. اچھا, کوئی میں ریکویسٹ بھی کروں گا تمام وقت بالکل ختم ہو رہا ہے, جلدی اس وقت سننے والے ہیں کہ وہ اگر کوئی آپ کے پاس لیڈی ورکر آتی ہیں یا وہ کوئی قطرے کا جو مہم شروع ہوتی ہے, جو ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے, تو کائنڈلی آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ ضرور پروائیں. ایسا نہ ہو کہ نا وہ بھی ہماری طرح پھر آگے کسی طرح کی پرابلم کا سامنا انہیں کرنا پڑے. اینڈ آصف تو ماشاءاللہ بہت لکی نکلے کہ انہوں نے زندگی میں ہار نہیں مانی, مگر کیونکہ بچے نے خود پھر اسے آگے لے کر چلنا ہے, خود ہی اس سے فائٹ کرنا ہے, آپ صرف اسے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ایسا موقع ہی نہ آنے دیں, اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور ضرور اس بارے میں سوچیں. اگر ابھی تک آپ نے اپنے بچوں کو پولیو ویکسینز نہیں پلوائی ہیں تو ضرور اس کے بارے میں سوچیں. تھینک یو سو مچ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کو ہماری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. یو ٹیک کیئر. آگے آنے والے دنوں میں کافی پلاننگز ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں, وہ کیا ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلیں گی. لیکن کل میں ایک سوال کروں گی جس پہ آپ کو تحفہ بھی مل سکتا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, آج نیوز کے ساتھ رہیے اور کل پھر آج صبح کے ساتھ رہیے گا. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.